وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ چوری بھی حلال ہے، مرغی بھی حلال ہے، گندم بھی حلال ہے، لیکن چوری اس میں شامل ہو گئی تو وہ چیز طیب نہیں رہی۔ دو شرطیں ہیں، حق اللہ رب تعالیٰ اس کے کھانے کی اجازت دی ہو، اور دوسرے حق العبد، اور دوسرا یہ کہ غیر کا حق اس کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ یہ ہے حلال اور طیب۔ حلال تو حلال ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے۔ آئیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے مخلوق میں کوئی ان سے افضل و برتر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنے گھریلو مصلحت کے واسطے صرف اپنی ذات کے لیے شہد حرام کیا تھا، امت کے واسطے نہیں، اور بیویوں کے لیے بھی حرام نہیں کیا تھا، صرف اپنی ذات کے لیے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مکمل سورہ تحریم نازل کر دی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آپ نے حرام کی وہ چیز جو رب تعالیٰ نے حلال فرمائی ہے؟ دیکھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مبرہ نہیں ہیں تو دوسروں کی کیا مجال؟ تو دوستو، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، اور اسی حدیث کے اندر جو بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے۔ عرب کے مشرکوں نے اپنی مرضی سے بات چیزیں حلال کر لی تھی، مثلا کہ مادہ کے پیٹ میں اگر وہ مرا ہوا پیدا ہوا تو کیا ہوگا؟ حرام ہے، ورنہ حلال ہے۔ کس کے لیے؟ کہ عورتیں وہ کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے۔ اور اگر وہ زندہ پیدا ہوا تو جی صرف مردوں نے کھانا ہے اور عورتوں نے حرام ہے، یعنی حلال حرام کو بھی اپنے اوپر تعین کر لیا تھا۔ تو دوستو، اس کو یہی میں ختم کر رہا ہوں۔ دولت کس جگہ سے حاصل کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں، آج ہم اپنے آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکیں، میں اور آپ سب، کیا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب آدمی اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ حلال یا حرام کس ذریعے سے اس نے مال حاصل کیا ہے؟ آج دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں دوستو۔ کیا ہم حلال اور حرام کی فکر کرتے ہیں؟ اور یہ حدیثیں ایسی نہیں جائے گی، جو کہہ دیا گیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی میں اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں اسی دنیا کی زندگی میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حلق تلفی نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا۔ بغور سنیں دوستو، دیکھیں، اسی پہ میں ختم کروں گا کہ اسلام میں سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا۔ اسلام میں سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں بھی سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہیں بچے گا۔ ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، علماء سوء۔ انہی میں سے فتنے برآمد ہو گئے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ دیکھ لیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں دوستو۔ انہی علماء نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ وہ یاد کریں حدیث کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، چاہے نماز، روزہ، زکوٰۃ سے کمپیئر کیا گیا، اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو یہ سب چیزیں بے معنی۔ اور آج دیکھ لیں کہ علماء کس قسم کی زبان بول رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کو ٹیلی وائز کیا جا رہا ہے، ان کو بڑھا چڑھا کر جو کچھ بھی وہ بول رہے ہیں ان کو باقاعدہ یعنی اور آگے تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اب جو کچھ اس دھرنے میں ہوا اور جس قسم کی یہ لینگویج استعمال کی گئی، کیا یہی ہمارا دین ہے؟ کیا یہی ہمارا کلچر ہے؟ کیا یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں؟ انہی میں فتنے برآمد ہوں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔
دوستو آج ہم یہاں کھڑے ہیں. اس ویب سائٹ پہ الحمدللہ 42 احادیث میں سے 24 احادیث اس کے اندر ہم نے یعنی ابھی تک ریکارڈ کر لی ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ موجود ہے drmidashafeeqbeg.com. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ یہاں آ جاتے ہیں وہ تو یہ سن لیتے ہیں، جو لوگ یہاں پہ نہیں آ پاتے تو آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک بھی پہنچائیں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. کیا چیز؟ کس کا؟ آپ لوگوں سے گزارش shafeeqbeg.com موجود ہے ڈاکٹر کے تمام اس ویب سائٹ پہ ریکارڈ کر لی ہیں، اور یہ تمام ہم نے یعنی ابھی تک اور احادیث اس کے اندر آ جاتے ہیں وہ تو یہ سن لیتے ہیں کہ جو لوگ یہاں بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے تک بھی پہنچائیں. یہ ایک زیادہ ان لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ تو آپ ہم نے یعنی ابھی تک ریکارڈ کر لی ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے تک بھی پہنچائیں. یہ ایک لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں باتیں تو آپ ریکارڈ کر لی ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے. ہم نے یعنی ابھی تک بھی پہنچائیں. یہ ایک زیادہ ان لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ باتیں تو آپ ریکارڈ کر لی ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ زیادہ ان لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کر لی ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ باتیں تو آپ زیادہ ان لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ ریکارڈ کر لی ہیں، اور یہ تمام باتیں تو آپ زیادہ ان لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کر لی ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ باتیں تو آپ زیادہ ان لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کر لی ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ باتیں تو آپ زیادہ ان لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کر لی ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ باتیں تو آپ زیادہ ان لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کر لی ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ باتیں تو آپ زیادہ ان لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کر لی ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ باتیں تو آپ زیادہ ان لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کر لی ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ باتیں تو آپ زیادہ ان لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کر لی ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ باتیں تو آپ زیادہ ان لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کر لی ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ باتیں تو آپ زیادہ ان لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ
ریکارڈ کر لی ہیں اور یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ آتے ہیں، تو آپ زیادہ ان لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ یہ ایک ہم نے یعنی ابھی تک جاری ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کر لی ہیں اور یہ تمام باتیں تو آپ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ زیادہ ان لوگوں آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کر لی ہیں اور یہ تمام باتیں تو آپ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ زیادہ ان لوگوں آپ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کر لی ہیں اور یہ تمام باتیں تو آپ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ زیادہ ان لوگوں ریکارڈ کر لی ہیں اور یہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ زیادہ ان لوگوں باتیں تو آپ ریکارڈ کر لی ہیں اور یہ تمام لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ زیادہ ان لوگوں ریکارڈ کر لی ہیں اور یہ تمام لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ زیادہ ان لوگوں ریکارڈ کر لی ہیں اور یہ تمام باتیں تو آپ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ زیادہ ان لوگوں ریکارڈ کر لی ہیں اور یہ تمام باتیں تو آپ تمام کے تمام اس ویب سائٹ پہ زیادہ ان لوگوں اس کا فعل مجہول بنائیے ماضی میں تو کیا بن جائے گا؟ زوریبا بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ زارابا سے زوریبا بن جائے گا۔ اس کا فعل مضارع فعل معروف میں تھا یضربو، کیا تھا؟ یضربو۔ مضارع میں کیا ہو جائے گا جب اس کو فعل مجہول بنائیں گے؟ یضربو ہو جائے گا۔ زارابا سے زوریبا، یضربو سے کیا ہو جائے گا؟ یضربو۔ اس طرح ہم لے لیتے ہیں یہاں پر ہم فاعلہ کے ساتھ جیسے ہم نے پڑھا تھا سمعا، کیا پڑھا تھا جی؟ ذرا دہرائیں گے میرے ساتھ۔ سمعا، سمعا جب فعل مجہول میں جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سمعا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سمعا۔ اور اس کا فعل مضارع تھا یسمعو، ہم پڑھ کر آئے تھے کہ اس کا فعل مضارع کیا پڑھ کے آئے تھے؟ یسمعو۔ اس کو فعل مجہول بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یسمعو۔ یہاں پر ہم نے دو تبدیلیاں کرنی پڑی تھیں، پیش اور زبر میں تبدیل کر دیا۔ یہاں پر صرف ایک تبدیل کرنی پڑے گی، صرف پیش کو، کیونکہ یہاں پر سیکنڈ لاسٹ آف کیا ہے ہمیشہ۔ تو اس طریقے سے اگر آپ لیں بعودہ، ایک فعل معروف ہے، بتائیے بعودہ سے فعل مجہول کیا ہو جائے گا؟ بعیدہ ہو جائے گا، اور یبعد سے کیا ہو جائے گا؟ یبعد ہو جائے گا۔ تو یہ اصول ہے کہ فعل مجہول کا ایک ہی سانچہ ہے، فعلا ماضی میں اور یفعل فعل مضارع میں۔ اسی چیز کو بتایا گیا ہے کہ فعل مضارع معلوم اور فعل مضارع مجہول کے پہلے صیغوں کے آخری حرف پر ہمیشہ پیش ہوتی ہے، فعل ماضی مجہول کے فا کلمہ پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے، اور فعل مضارع کے پہلے حرف یعنی علامت مضارع پر ہمیشہ پیش ہوگا، اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر ہمیشہ کیا ہوگا؟ زبر ہوگا۔ فعلا، ہم نے تین سانچے پڑھے، فعلا، فعلا، فعلا۔ اس میں سے جو فعلا ہے، جو کروما کا باب کہلاتا ہے، اس کے وزن پر آنے والے اکثر افعال کیا ہوتے ہیں؟ لازم ہوا کرتے ہیں، یعنی وہ فعل جس میں صرف فعل اور فاعل ہوا کرتا ہے، مفعول نہیں ہوا کرتا، لہٰذا اس کا فعل مجہول بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فعل مجہول کے لیے ایسے افعال کا ہونا ضروری ہے کہ جس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں ہوں، تاکہ وہ مفعول پھر فاعل کی جگہ لے سکے۔ اور فعل کروما کے باب سے تقریباً جتنے الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ پہلے ہی ایسے افعال ہوتے ہیں کہ جس فعل اور فاعل سے کیا ہو جاتے ہیں؟ مکمل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب اگر اس کو فعل مجہول بنائیں گے تو ہم اس کی جگہ جو فاعل ہوگا اس کی جگہ کس کو لے کر آئیں گے؟ لہٰذا فعلا کے وزن پر آنے والے افعال کا فعل مجہول نہیں ہوا کرتا۔ یہ وہ ہے جی فعلا، 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 فعل ماضی معلوم کے تین اوزان، ان کا فعل مجہول ایک ہی وزن پر آتا ہے۔ فعل مضارع معلوم کے تین اوزان، یفعل، یفعل اور یفعل، ان کا فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ یفعل کے وزن پر آتا ہے۔
یہ بتا دیا گیا کہ فعل مجہول کا نائب فاعل ضمیر کی شکل میں فعل مجہول کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. مثلا خلقہ وہ پیدا کیا گیا، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے جو کہ نائب فاعل کہلائے گی، فاعل نہیں کہلائے گی. یہ چند مثالیں ہیں فعل ماضی معلوم سے. فعل ماضی مجہول کی ضربہ فعل کے وزن پر ہے، اس کا فعل مجہول ہو جائے گا ضربہ. پورا لے کر اس کو. سمع فاعل کے وزن پر ہے، اس کا فعل مجہول کیا ہو جائے گا؟ سمع. نصر بھی فاعل کے وزن پر ہے اور اس کا فعل مجہول کیا ہو جائے گا؟ نصر ہو جائے گا. ایک منٹ جی. ضربہ کا فعل مضارع یضرب ہے، اس کا فعل مجہول یضرب کے وزن پہ ہوگا. سمع کا فعل مضارع یسمع ہے، اس کا فعل مجہول یسمع کے وزن پر ہوگا. اور نصر کا فعل مضارع جو ہے نا ینصر کے وزن پر ہے، اس کا فعل مجہول ینصر ہوگا. اگر آپ ان تمام مثالوں کو دیکھیں تو یہ فعل ماضی مجہول کی تمام مثالیں فعل کے وزن پر ہیں اور فعل مضارع کی تمام مثالیں یضرب، یسمع، ینصر کیا ہیں؟ یفعل کے وزن پر استعمال ہو رہی ہیں. یہ قرآن کریم کی چند آیات ہیں جس میں ہم نے فعل مجہول اور نائب فاعل کی نشاندہی کرنی ہے. نمبر 1 آیت آتی ہے آپ کے سامنے. یہ پہلی آیت ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہاں پر فونٹ کی وجہ سے پوری آیت نہیں آ رہی، اس کو بیک پہ جائیں گے تھوڑا سا. تو یہ تمام اس مثالوں میں تقریباً 4 کے قریب کیا ہے؟ فعل مجہول ہے. تب ہر آیت کا اختتام جب ہو رہا ہے خلقت، رفعت، نصبت، سطحت، یہ سب کے سب عربی زبان کے کیا ہیں؟ فعل مجہول ہیں. تھوڑا سا دیں گے تو آیت پوری جب اسپیس پہ جائیں. یہ دیکھیں یہاں تک آپ کو آیت نظر آ رہی ہوگی. اب یہ پوری کی پوری آیات میں یہ خلقت، رفعت، نصبت، سطحت، یہ سب کے سب کیا ہے؟ فعل مجہول ہے. اور اس میں سے کسی کا فاعل چونکہ لفظوں میں موجود نہیں، فعل مجہول ہے، لہذا ان سب کا نائب فاعل ہی کی صورت میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ پوشیدہ مانا جائے گا. اور ان کو کیا کہا جائے گا؟ جو ہے نا فعل مجہول کا نائب فاعل ہیا، رفعت کا ہیا، نصبت کا ہیا. اور اس کا ترجمہ ہوگا کہ کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیف افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف نہیں دیکھے اس کی تخلیق کس طرح کی گئی؟ تخلیق کرنے والے کا ذکر نہیں. آسمان کی طرف نہیں دیکھتے اسے کیسے بلند کیا گیا، زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بچھایا گیا، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کو کیسے زمین پر کیا کیا گیا؟ نصب کیا گیا. ان تمام کے اندر کیا گیا کا مفہوم اور بہت آسان الفاظ میں اردو زبان کے بولنے والے الفاظ لکھیے کہ جن جو فعل کے آخر میں قرآن کریم کے اندر کیا گیا یا کیے گئے کے الفاظ کا معنی آ جائے، یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ عربی زبان کے فعل مجہول کا ترجمہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر فاعل کی طرف نسبت نہیں ہو رہی ہوتی، مفعول کی طرف کیا ہوتی ہے؟ نسبت ہو رہی ہوتی ہے. اگلی آیت ہے جی قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت کہ یقتلون و یقتلون. تھوڑا سا فونٹ کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے. یقتلون و یقتلون، اس میں ایک فعل معروف ہے اور ایک کیا ہے؟ فعل مجہول ہے. یقتلون فعل معروف ہے کہ وہ قتل کرتے ہیں، یعنی جب میدان جہاد میں جاتے ہیں تو قتل کرتے ہیں. وَيُقْتَلُونَ اور قتل کیے جاتے ہیں، یعنی قتل کیے گئے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں یقتلون فعل معروف ہے اور یقتلون کیا ہے؟ یفعل کے وزن پر فعل مجہول ہے اور واو نون جمع کی علامت ہے. اس کے اندر ہم ضمیر ہوگی، وہ اس کا کیا کہلائے گی؟ نائب فاعل کہلائے گی. ایک اور مقام سورہ مومن کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یرزقون فیہا بغیر حساب، کہ یہ لوگ وہاں رزق دیے جائیں گے بلا حساب و کتاب. یرزقون رزق دیے جائیں گے فیہا جنت میں بغیر حساب بلا حساب. اب یہاں پر بھی یرزق یفعل کے وزن پر فعل مجہول ہے، اس کے اندر ہم ضمیر ہے جو اس کا کیا کہلائے گی؟ نائب فاعل کہلائے گی، فاعل نہیں کہلائے گی. وہ فعل مجہول کا فاعل نہیں وہ کرتا، نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کی جگہ لیتا ہے. ایک اور آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے ستغلبون وتحشرون الی جہنم.
ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم۔ یہاں پر تغلبون اور تحشرون دونوں کیا ہیں؟ فعل مجہول ہیں، جمع کے صیغے ہیں، اور ان کا نائب فاعل ان کے اندر پوشیدہ ہے انتم کی صورت میں، وہ اس کا نائب فاعل کہلائے گا، فاعل ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ یہ نہیں بتایا کون کرے گا تمہیں، لیکن یہ کیے جائے گا تمہارے ساتھ یہ عمل۔ فاعل نامعلوم ہونے کی وجہ سے ان کو فعل مجہول کہا جاتا ہے، اور فعل مجہول کے اندر ضمیر اس کا نائب فاعل ہوتی ہے۔ اس طرح یہ حدیث ہے الذی لا یرحم لا یرحم، اس میں پہلا والا یرحم فعل معروف ہے، دوسرا والا فعل جو ہے لا یرحم کیا ہے؟ فعل مجہول ہے۔ الذی لا یرحم جو رحم نہیں کرتا، لا یرحم اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ پہلے کا فاعل معلوم ہے کہ جو رحم نہیں کرتا، یعنی رحم نہ کرنے والا اس کا فاعل، لیکن لا یرحم میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ نامعلوم ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے جو اس کا نائب فعل کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک سوال کیا گیا تھا ایک اعرابی سے، فعل مجہول ہے، سألہ سے سئلہ، سئل اعرابی لمن ھذا المال، کسی دیہاتی سے چور نے پکڑ کر پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ جو مال ہے یہ کس کا ہے؟ تو اس نے آگے جواب دیا للہ فی یدی، میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ کہنے کے لیے تاکہ جو ہے نا وہ لے نہ سکے، تو سئلہ کیا ہے؟ اس میں فعل مجہول ہے۔ اب اس کے بعد اعرابی، اس کا بظاہر فاعل نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ رفع ہے، اور رفع فاعل کا پروٹوکول ہے، فاعل کی علامت ہے، لیکن چونکہ سئلہ فعل مجہول ہے لہذا اعرابی کو اس کا فاعل نہیں کہا جائے گا، اس کا کیا کیا جائے گا؟ مفعول کہا جائے گا۔ دیکھیں سئلہ سوال کیا گیا اعرابی ایک دیہاتی سے، سوال کرنے کا نہیں، والے کا نہیں پتہ کس نے سوال کیا، لیکن جس سے فعل کی نسبت کیا ہو رہی ہے؟ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ فعل مجہول ہے، تو اعرابی کو اس کا فاعل نہیں کہیں گے بلکہ اس کا کیا کہیں گے؟ فعل مجہول نائب فاعل کہیں گے، اور کہیں گے سئلہ فعل، اعرابی نائب فاعل، اعرابی سے سوال کیا گیا، دیہاتی سے سوال کیا گیا، لمن ھذا المال کہ یہ مال کس کا ہے؟ اور اس کا جواب ہے کہ للہ فی یدی، اللہ کے لیے ہے جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں قتل السارق، ترجمہ کریں گے جی آپ حضرات، کیا ترجمہ ہوگا؟ قتل السارق، قتلہ نہیں ہے، قتلہ ہے۔ قتل السارق چور مارا گیا، چور قتل کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فعل کی نسبت کیا ہو رہی ہے؟ مفعول کی طرح۔ چور تو مارا گیا ہے نا، چور مارنے والا نہیں ہے، چور کیا ہے؟ مارا جا رہا ہے، لیکن فعل کی نسبت کیا ہو رہی ہے؟ اسی کی طرف ہو رہی ہے، اور اس کو پروٹوکول بھی کس کا مل رہا ہے؟ فاعل کا مل رہا ہے، حالانکہ اس کا فاعل نہیں ہے، یہ فعل مجہول ہونے کی وجہ سے ایسے ہوا۔ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ قتل السارق، و جو ہے نا کیا ہے؟ چور مارا گیا۔ یفتح الباب غدا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ یفتح الباب، دروازہ کھولا جائے گا، دروازہ کھولا جائے گا، غدن آنے والے کل۔ اب یہاں دیکھیں یفتح فعل ہے، اس کی نسبت باب کی طرف ہو رہی ہے، حالانکہ باب دروازہ خود فاعل نہیں ہو سکتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول، اس کو کھولا جاتا ہے، لیکن چونکہ فعل مجہول میں فاعل کی نسبت کیا ہوتی ہے؟ مفعول کی طرف ہوتی ہے، اور اس کو فاعل کا پروٹوکول ملتا ہے، لہذا اس لیے وہ حالت رفع میں آیا ہے، لیکن یہ یفتح کا فاعل نہیں کہلائے گا، اس کا مفعول کہلائے گا، اور اس کو کہا جائے گا یفتح الباب غدن، دروازہ کھولا جائے گا کل۔ نصر المظلوم، یہ تو بہت آسان ہے، ترجمہ کیا ہو جائے گا اس کی؟ مظلوم کی مدد کی گئی۔ کرنے والا کون ہے؟ فاعل معلوم نہیں، البتہ جس کی مدد کی گئی یعنی مظلوم، اس کی طرف فعل کی نسبت ہو رہی ہے۔ نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کی گئی۔ هل فتح الباب ام لا، فتح کا فعل مجہول ہے، فعل فتح دروازہ کھولا گیا یا نہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ فتح کی نسبت دروازے کی طرف ہو رہی ہے، جو کہ مفعول تو بن سکتا ہے کسی جملے میں، فاعل نہیں بن سکتا،
چونکہ فعل مجہول میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہاں پر لایا گیا اور اس کو پروٹوکول بھی کیا کیا جا رہا ہے فاعل کا، لیکن اس کو اس کا نائب فاعل کہیں گے، فاعل نہیں کہیں گے۔ سوف یفتح بعد ساعتین، ان قریب کھولا جائے گا 2 گھنٹے بعد، سوف یفتح ان قریب کھولا جائے گا کتنے دیر بعد، بعد ساعتین 2 گھنٹے بعد۔ جی شرب اللبن، دودھ پیا گیا، پینے والا کون ہے اس کا کوئی تذکرہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے جہنا طرف نسبت ہو رہی ہے، لبن کی نسبت شربہ کی طرف ہو رہی ہے، اور شربہ فعل ہے، فعل کی نسبت لبن کی طرف ہو رہی ہے، حالانکہ لبن خود فاعل نہیں ہوتا، وہ تو مفعول ہوتا ہے، اسے پیا جاتا ہے، لیکن مفعول ہونے کی وجہ سے، فعل مجہول ہونے کی وجہ سے اس کی نسبت ہو رہی ہے اور اس کو اس لیے فاعل کا پروٹوکول دیا گیا ہے۔ حبس المجرمون فی السجن، مجرموں کو، حبس معنی ہوتا ہے قید کرنا، بند کرنا، المجرمون مجرم کی جمع ہے، سجن کہتے ہیں جیل کو، مجرموں کو جیل میں بند کیا گیا۔ یہاں پر حبس فعل کی نسبت مجرمین کی طرف ہو رہی ہے، مجرموں کی طرف ہو رہی ہے، حالانکہ مجرم فاعل نہیں ہوتا، مجرم کیا ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، اس کو بند کیا جاتا ہے۔ فاعل تو پولیس والے ہوں گے یا فوجی ہوں گے، لیکن یہاں چونکہ یہ حبسہ فعل مجہول ہے، اس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، اور یہ اصل میں مجرمون نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو ہونا چاہیے تھا مجرمین، کیونکہ مفعول ہے، لیکن چونکہ پروٹوکول فاعل کا ملے گا لہذا خود کیا ہو گیا ہے، فاعل میں تبدیل ہو گیا ہے، اور حبس المجرمون فی السجن، مجرموں کو قید میں کیا کیا گیا، روکا گیا۔ سوف یقرأ ھذا الدرس، ان قریب پڑھا جائے گا یہ درس، غدن کل۔ یہاں پر یقرأ فعل مجہول ہے جس کا فاعل نامعلوم ہونے کی وجہ سے اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے، اور اس کا نائب فاعل اس کے اندر پوشیدہ ہے جو کہ جو ہے نا اس کا نائب فاعل کہلائے گا، یا ھذا الدرس، اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر بھی اس کا کیا ہو سکتا ہے، نائب فاعل بنایا جا سکتا ہے۔ جی متا ضربت، ضربتا تجھے کب مارا گیا، یہاں پہ ضربتا فعل مجہول ہے، اس کا نائب فاعل تا کی صورت میں اس کے آخر کے اندر موجود ہے۔ لما تضربون کل یوم، تمہیں ہر دن کیوں مارا جاتا ہے، اس میں بھی فعل مجہول ہے تضربون، اس کا نائب فاعل اس کے اندر کیا ہے، ہیڈن ہے، پوشیدہ ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں جس سے ہمیں جو ہے نا آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ دیکھیں ان جملے کو تبدیل کرنا ہے، خلق اللہ الانسان، اب اس کو ہم نے کیا بنانا ہے، فعل مجہول بنانا ہے۔ کیسے بنائیں گے، بہت آسان طریقہ یہ کہ خلقہ کس میں تبدیل ہو جائے گا، خلقہ میں، اللہ جو فاعل ہے وہ خود بخود کیا ہو جائے گا، درمیان سے ختم ہو جائے گا، اور یہ انسان کیا ہو جائے گا، فاعل کی اللہ کی جگہ آ جائے گا، اور اللہ کے اوپر جو اعراب آ رہا ہے وہی کیا ہوگا، اس انسان پہ آئے گا، تو کیا پڑھا جائے گا، خلق الانسان، انسان پیدا کیا گیا، اس کے آگے قرآن خلق الانسان ضعیفا، انسان کیا پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اگلی مثال میں بھی آپ دیکھیں، اکلنا الطعام وشربنا الماء، اس کو میں بتا دوں، اس میں اکلا فعل ہے، یہ جو نا ہے یہ فاعل ہے، الطعام مفعول ہے، شربہ فعل ہے، نا جو پیلے کلر میں ہے یہ فاعل ہے، اور الماء مفعول ہے۔ اب اس کو ہم نے بنانا ہے فعل مجہول میں، تو کیا ہو جائے گا، اکلا سے کیا ہو جائے گا، ایک مسجد لے کر نہ آیا کریں، اکلا سے کیا ہو جائے گا، اکیلا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، اکیلا، یہ نا جو ہے یہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہ الطعام ما کس میں تبدیل ہو جائے گا، الطعام میں تبدیل ہو جائے گا، اور ہو جائے گا اکیلا الطعام، کھانا کھایا گیا۔ اس طرح شربہ میں کسا کیا ہوگا، شربہ فعل سے شربہ سے شربہ ہو جائے گا، یہ نون ختم ہو جائے گا، اور الماء اس کی جگہ آ کر الماء میں بدل جائے گا، اور کیا ہو جائے گا، وشرب الماء ہو جائے گا، کھانا کھایا گیا اور پانی پیا گیا۔ جی اس کو آپ حضرات حل کریں گی، سوف ینصر اللہ المؤمنین، ان قریب اللہ مومنین کی مدد کرے گا۔ اب کیا کیا جائے گا، ینصرو کس میں تبدیل ہو جائے گا جی، ینصرو میں تبدیل ہو جائے گا، ینصرو سے کیا ہو جائے گا،
ینصر ہو جائے گا، لفظ اللہ درمیان سے ہٹ جائے گا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور المؤمنین کیا ہو جائے گا؟ المؤمنون ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ المؤمنون ہو جائے گا۔ سوف ینصر المؤمنون، عن قریب مومنین کی مدد کی جائے گی، عن قریب مومنوں کی کیا کی جائے گی؟ مدد کی جائے گی۔ پہلے میں تو لفظ اللہ مومنین کی مدد کرے گا، اور اب کیا ہے؟ مومنین کی مدد کی جائے گی۔ کرنے والا کون ہے اس کا تذکرہ نہیں، اب فعل کی نسبت فاعل کی جانب نہیں ہو رہی بلکہ کیا ہو رہی ہے؟ مفعول کی جانب ہو رہی ہے۔ جی چند ایک مثالیں اور ہیں جی۔ یقرأ الطالب الدرس، یقرأ پڑھتا ہے، الطالب طالب علم، اسٹوڈنٹ، الدرس سبق۔ اب اس کو یقرأ کو تبدیل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یقرأ سے فعل مجہول کیا ہو جائے گا؟ یفعل کے وزن پر یقرأ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ یقرأ۔ الطالب درمیان سے ختم ہو جائے گا، اور الدرس کیا لے لے گا؟ اس کی جگہ لے لے گا، اور جملہ کیوں ہو جائے گا؟ یقرأ الدرس ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا جی؟ یقرأ الدرس، سبق پڑھا گیا، لیسن پڑھا گیا۔ پڑھنے والا کون ہے اس کا نہیں پتا، چونکہ یہاں پر فعل کی نسبت مفعول کی جانب ہو رہی ہے، اس کو فعل مجہول کہا جاتا ہے، اور الدرس اس یقرأ کا نائب فاعل کہلائے گا۔ اگلی مثال، سمع الناس الاذان، لوگوں نے اذان سنی، سمع فعل سنا، الناس لوگوں نے کس کو سنا؟ الاذان اذان کو، یا لوگوں نے اذان سنی۔ اب اس کو فعل مجہول میں تبدیل کریں گے تو سمع کا فعل مجہول کیا ہو جائے گا؟ سمع ہو جائے گا، الناس فاعل عطا دیا جائے گا، اور الاذان کو الناس کی جگہ لائیں گے تو اس پہ حرکت کیا ہو جائے گی؟ رفع آ جائے گی، اور جملہ بن جائے گا سمع الاذان، آذان سنی گئی، آذان سنی گئی۔ یہاں پر فعل کی نسبت فاعل کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ مفعول کی جانب ہو رہی ہے، اور یہ فعل مجہول کہلاتا ہے۔ جی یہ کچھ مثالیں ہیں جی، بہت ساری آیات ہیں، ان آیات کو آپ حضرات نے کیا کرنا ہے؟ حل کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سے کیا ہیں۔ اس آیت میں تو ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اس میں اس وقت تو کوئی فعل مجہول نہیں ہے، لیکن آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جو فعل معروف آئے اس کو کیا کر دیں؟ فعل مجہول میں تبدیل کر دیں۔ مثلا یہاں پر یظلم آیا ہے تو اس کا فعل مجہول کیا ہو جائے گا؟ یظلم، یظلم سے کیا ہو جائے گا؟ یظلم ہو جائے گا، اور نیچے والا یظلمون کو آپ کیا کر دیں گے؟ یظلمون میں، تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، یظلم سے یظلم، اور یظلمون سے کیا ہو جائے گا؟ یظلمون فعل مجہول بنے گا۔ باقی آیات کا ترجمہ آپ نہیں چھیڑیں گے کیونکہ یہ رب کا کلام ہے۔ آیت میں جملہ میں تبدیل کر کے، جو ابھی ہم نے جملے بنائے باہر سے اس لیے بنائے کہ اگر ہم قرآن کریم کی آیات کو تبدیل کریں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا، اور پھر بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کی، لہٰذا ہم صرف کیا کریں گے؟ یظلمو کا فعل مجہول یظلمو ہو جائے گا، یظلمون سے کیا ہو جائے گا؟ یظلمون ہو جائے گا۔ جی وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہاں پر دو فعل مجہول ہیں جی، اس پہلی آیت میں قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس پہلی آیت میں دو فعل مجہول ہیں، ایک فعل ماضی ہے اور ایک فعل مضارع ہے۔ کون کون سا ہے جی؟ قُضِيَ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، فعلا، دیکھیں قُضِيَ کا پہلے لفظ پر پیش، دوسرے پر کسرہ، تیسرے پر زبر، وقوضیہ بینہم ان کے درمیان بالقسط، اور یہ بھی کیا ہے؟ فعل مجہول ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر کیا کیا جائے گا؟ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ باقی میں یعلمون کو اگر آپ فعل مجہول بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یعلمون ہو جائے گا۔ جی اگلی آیت، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، اس میں ایک ہی فعل آیا ہوا ہے یشکرون، جس کو ہم نے فعل مجہول بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یشکرون بن جائے گا، ولکن اکثرهم لا یشکرون سے کیا ہو جائے گا؟ یہ لا یشکرون ہو جائے گا۔ جی اگلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، یہاں پر فعل معروف ہے رحمہ، اس کو فعل مجہول بن تبدیل کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یہ رحمہ سے کیا ہو جائے گا؟ رحمہ ہو جائے گا، رحمہ سے کیا ہو جائے گا؟ یہ رحمہ میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا را حامیم مادہ ہے، رحمہ را پہ زبر تھا، اب را پر پیش آ جائے گا، اور زیر ہمیشہ اپنی جگہ رہے گی، اور آخری حرف ٹھیک ہے، رحمہ سے رحمہ میں تبدیل ہو جائے گا۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو مالک نہیں رزق کے زمینوں اور آسمان میں ذرہ برابر بھی۔ اس آیت کے اندر دو فعل ہیں جن کو ہم نے فعل مجہول میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ یعبدون، تو یہ فعل مجہول میں کیا ہو جائے گا؟ یعبدون ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یعبدون۔ اور یملکو کیا ہو جائے گا؟ یملکو ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ یملکو یملکو میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہے۔ اس میں تعبدون کیا ہو جائے گا؟ فعل معروف ہے، اس کو فعل مجہول میں تبدیل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تعبدون ہو جائے گا۔ اور یملکون کیا ہو جائے گا؟ یملکون میں تبدیل ہو جائے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَلَا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اس میں بھی کیا ہے؟ خلق فعل معروف ہے، اس کو ہم کیا بنیں گے؟ خلق کر دیں گے۔ لَيَقُولَنَّ کو کیا کہیں؟ لا، اس کو فعل مجہول میں تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ جو ہے نا یہ دوسرے باب سے چھوڑ دیں ہم۔ لا یعلمون کو ہم کیا کریں گے؟ یعلمون میں تبدیل کر دیں گے، اور باقی کوئی مثال یہاں پر موجود نہیں ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اس میں بھی کوئی فعل مجہول نہیں ہے، دو فعل معروف ہے جن کو آپ نے فعل مجہول میں تبدیل کرنا ہے۔ تعبدون سے تعبدون ہو جائے گا، یملکون سے کیا ہو جائے گا؟ یملکو میں تبدیل ہو جائے گا۔ جی کچھ مثالیں ایسی آ جائیں جس میں فعل مجہول ہو۔ وَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اس میں بھی تکسبون اور یعلم سے یعلم ہو جائے گا، تکسبون سے تکسبون ہو جائے گا، فعل مجہول کوئی موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں کتاب میں موجود ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو دیکھیے۔ اور اس مثال قُل لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اس کے اندر کوئی فعل مجہول نہیں ہے، البتہ فعل معروف کافی ہیں، ان کو آپ نے فعل مجہول میں کیا کرنا ہے؟ تبدیل کرنا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کے اندر بھی کوئی فعل مجہول نہیں ہے، یہاں پر بھی صرف فعل معروف ہے، تسقط سے تسقط ہو جائے گا، اور اس طرح جو یعلم سے یعلم ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک فعل مجہول ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے بادشاہی، یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادۃ وهو الحکیم الخبیر، یہاں پر کیا ہے؟ ينفخ کیا ہے؟ فعل مجہول ہے۔ کہ مولا کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔